خراسان یہ افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے جس کو پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا. میرے آقا فرماتے خراسان سے کالے جھنڈے لے کر کے ایک جماعت نکلے گی اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف آئے گی کہ دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی, اور وہ جھنڈے سیدھے لا کر بیت المقدس پر گاڑ دیں گے. تنصب بإیلیا, میرے آقا فرماتے ایلیا یہ بیت المقدس کی سرزمین کو کہتے ہیں, جھنڈے وہاں گاڑ دیے جائیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تم دیکھنا کہ یہ یروشلم بیت المقدس دار الخلافہ بن جائے, دار الخلافہ کا مطلب راجدھانی, حکومت کرنے کی جگہ بن جائے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقط دنت الزلازل والبلایا والامور, حضور فرماتے ہیں تو پھر دیکھنا بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں. جب یروشلم کو راجدھانی بنا دیا جائے دار الخلافہ, بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں, والبلایا اور بہت ساری بلائیں پھیلیں گی پوری دنیا میں. یہ وائرس یہ کنٹینیو آئیں گے, یہ مت سمجھنا کورونا چلا گیا, ہاں یہ سب اب کنٹینیو آنے والی ہیں بلائیں, پوری دنیا میں بلائیں پھیل جائیں گی اور اتنے بڑے بڑے معاملات ہوں گے جن کو تمہارے کانوں نے سنا نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا, اور یہ دار الخلافہ سے کیا مراد ہے, محدثین نے اس میں الگ الگ بحثیں کی ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں 2017 میں, ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے, 5 سال پہلے ان یہودیوں نے اپنی راجدھانی ڈکلیئر کر دی, یروشلم ہے, بیت المقدس ہماری راجدھانی ہے, اور سارے سفارت خانے جتنے بھی ایمبیسی ہیں انہوں نے سب وہاں پر منتقل کرنا شروع کر دیا, اور بیت المقدس کی سرزمین کو اپنا کیپٹل سٹی بنانے کا اعلان کر چکے. اور میرے آقا کی حدیث صادق آ رہی ہے, جب وہ راجدھانی بنے گی اب بڑے بڑے زلزلے ہوں گے اور پوری دنیا میں بلائیں پھیلیں گی اور بڑے بڑے معاملات ہوں گے, اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے اس زمین سے نکالے گا, اور ایک امام برحق کے جھنڈے تلے مومنین جمع ہوں گے. پوچھا گیا وہ امام برحق کون ہوگا, میرے آقا فرماتے ہیں وہ میری اولاد میں سے ہوگا, اس کا نام میرے نام پر ہوگا, اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا, اور اللہ اس کو امام مہدی کی شکل میں بھیجے گا. ہاں یہ زمانہ بہت قریب آ چکا, یہ زمانہ بہت قریب آ چکا. میں بارگاہ رب العزت میں آج جمعۃ الوداع میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا اگر زندگی کی سانسیں باقی ہیں تو امام مہدی کی فوج میں ہمیں جگہ عطا فرما, ان کے جھنڈے تلے مولا ہمیں امن و امان عطا فرما دے, دنیا سے ظالموں کے چنگل سے مولا ایمان والوں کو آزادی عطا فرما, کفار و مشرکین کے تسلط سے مومنین کو آزاد فرما دے. اے رب ذوالجلال احسن الخالقین, اس ماہ مبارک میں اگر تو ہمیں مولا ان راتوں میں ان دنوں میں عبادتوں کو قبول کیا اور بھیک میں کچھ دے تو مولا صرف اتنا دے دے کہ پوری امت کو مولا خیر و عافیت عطا کر دے, کھوئی ہوئی عزت و وقار عطا فرما دے, ہمارے ناحق قید کیے ہوئے بچوں کو مولا آزادی عطا فرما دے, بے قصور جیلوں میں بند ہمارے بچوں کو مولا آزادی عطا فرما دے. 1914 سے 1918 کے بیچ میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, دنیا کی سب سے بڑی جنگ, پہلی جنگ عظیم, جس میں ترکیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا اور ہار گئے, برطانیہ انگلینڈ کے مقابل میں. تو ہارنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ ترکی کی ساری خلافت ختم ہو گئی, خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, 50 ملکوں پر ان کی اکیلی حکومت تھی, سب ٹکڑے ہو گئے, ترکی کو سب ختم کر دیا گیا, خلافت ختم کر دی گئی. یہ 1920 میں خلافت ختم کر دی گئی, اور پھر برطانیہ انگلینڈ کے تسلط میں, اس کے قبضے میں فلسطین بھی آیا. یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارا انڈیا بھی انگلینڈ کے انڈر میں تھا, ہمارا بھارت بھی. برطانیہ ہر ملک فتح کرتے ہوئے اپنے اندر لیتے جا رہے تھے, یہ انگریزوں کی عادت تھی. تو فلسطین بھی ان کے اندر میں تھا. تو اب ان لوگوں نے یہودیوں کے لیے ایک عام اعلان کیا, ڈکلیریشن آف بالفور کہا جاتا ہے, ایک بالفور اعلامیہ, جس میں اعلان کیا گیا کہ دنیا بھر کے جو بھی یہودی ہیں وہ ہجرت کر کے یہاں آئے, انہیں گھر دیا جائے گا. 1921 سے پھر فلسطین میں ایک چھوٹی سی بستی میں ان کو بسایا گیا. 4000 لوگ پہلے آئے, 4000 لوگ آئے, پھر یہ ہجرت کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1947 میں ان کی آبادی 36 لاکھ کے قریب ہو گئی, 30-35 لاکھ سے بڑھ کر کے آگے بڑھ گئے. اور اس کے بعد پھر 1948 میں ان ظالموں نے
اقوام متحدہ UN کی مدد سے یہ اعلان کر دیا پوری دنیا میں کہ اب یہ فلسطین نہیں ہے، اس کا آدھا حصہ اسرائیل ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ بات در حقیقت یہ تھی کہ UN میں، اقوام متحدہ میں یہ بل پاس ہوا تھا کہ یہودیوں کو بھی رہنے دیا جائے، مسلمانوں کو بھی۔ اس فلسطین کے دو ٹکڑے کیے جائیں گے، ایک مسلمان فلسطین بنائیں گے اور ایک یہودی اسرائیل بنائیں گے۔ آج بھی یہ اقوام متحدہ UN کا یہ بل آج بھی موجود ہے۔ اقوام متحدہ سے یہ بل پاس ہوا، یہودی تو مان گئے لیکن پورے عرب کے مسلمان اس کے خلاف تھے کہ عربوں کے بیچوں بیچ ایک یہودی ریاست کیسے قائم ہو سکتی ہے، یہ ہمارا مقدس معاملہ ہے، مقدس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے۔ احتجاج کرتے رہے لیکن ان یہودیوں نے مال کے ذریعے، عورتوں کے ذریعے سارے عرب ملکوں کے جو بادشاہ تھے ان تک اپنا تسلط جما لیا۔ کئی ایسے عرب بادشاہ ہیں جن کی بیویاں یہودی ہیں، ان کے گھروں تک یہ پہنچ گئے اور ان کو ایسا نیوٹرل کر دیا کہ اب وہ فلسطین کے بارے میں بات نہ کریں۔ ہوا یہ کہ اسرائیل تو بن گیا لیکن آج تک فلسطین نہیں بن سکا۔ فلسطین کا وجود دنیا نہیں دکھاتی، گوگل میں چیک کرو تو نہیں بتاتا، فلسطین کوئی جگہ نہیں۔ میرے عزیزو، ہر 10 سال پر یہ زمین کو ہڑپتے آج پورا وہ ارض مقدس جس کو فلسطین کہا جاتا ہے 90% یہودیوں کے قبضے میں آ گیا۔ اقوام متحدہ سے یہ بھی بل پاس ہوا تھا کہ آدھا کر لیا جائے، اسرائیل ایک ریاست، فلسطین ایک ریاست، لیکن بیت المقدس جو ہے، مسجد اقصی، وہ دونوں کے انڈر میں نہیں رہے گی، یہ اقوام متحدہ کے انڈر میں، یہ خود مختار رہے، کیونکہ یہاں یہودیوں کا بھی تعلق ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا ہے، سب کو یہاں آنا جانے کی اجازت رہے گی، کسی کے انڈر میں نہیں رہے گا۔ یہ پاس ہوا تھا، لیکن آج حالات یہ ہے کہ اس بیت المقدس کی دیواروں پر، دروازوں پر یہ وحشی ظالم اسرائیلی بندوق تانے آج بھی کھڑے ہوئے۔ یہ جسے اندر جانے دیں وہ جائے گا۔ پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے ان کی خیانت، ان کی غداری کو، لیکن کوئی ایک جملہ تک نہیں کہتا کہ اسرائیل دہشت گرد ہے۔ آپ کو میں ایک آنکڑے اگر بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں میں سے اب تک 2.5 لاکھ صرف بچوں کو قتل کیا ہے ان اسرائیلیوں نے۔ آج بھی یہ ڈیٹا موجود ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، بڑی ویب سائٹس ہیں، انہوں نے شو کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی بھی رپورٹ موجود ہے کہ فلسطین کے کتنے مارے گئے۔ ان دونوں کی جنگ میں 24 لوگ اگر مارے جاتے ہیں تو 23 فلسطینی ہوتے ہیں، ایک اسرائیلی ہوتا ہے۔ پھر بھی دہشت گرد فلسطین ہے، آتنکواد فلسطین ہے۔ میرے عزیزو، یہ دنیا جو دوہرا کھیل کھیل رہی ہے اس کو کون بتائے گا آخر؟ وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مومنین آج بھی جاتے ہیں، ان پر گولیاں برسا دی جاتی ہیں، لیکن ان جیال مسلمانوں کو ہزاروں سلام جو تلواروں کے سائے میں بھی میرے مولا کی عبادت خشوع و خضوع سے کرتے۔ میں خود گیا اور دیکھا ہوں، چھوٹے سے بچے، 6 سال کے، 8 سال کے بچے ملنے کے لیے آتے ہیں اور یہ پورے اسلحے میں لیس فوجی کھڑے رہتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ان کی گن کو یوں گھماتا ہے اور مسجد میں اندر آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کھلونے کو پکڑ رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بھی حدیث پاک کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کا ایک حصہ قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا، قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا، اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، اور دنیا میں کوئی بلا بھی پھیلے تو اس جماعت پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کی امت کا وہ حصہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، بیت المقدس کے آس پاس رہنے والے مومنین کی جماعت ہے۔ ان کی فضیلت میں میرے آقا نے فرمایا قیامت تک لڑتے رہیں گے، قیامت تک، اور ان کی خلاف کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں، ارے بڑی عمارتیں ایک بم سے گرا دیا، دوسرے دن ان کے آس پاس ان کی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، دکانیں بھی چل رہی ہیں، بازار بھی چل رہا ہے۔ کل رات کو فائرنگ ہوئی، 50 لوگ بیت المقدس سے اٹھا کر کے لاشیں لے گئے، دوسرے دن جا کر کے دیکھے تو عصر کے بعد عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ روٹیاں سینڈوچ کھاتی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نہ موت کا ان کے اندر خوف ہے، نہ ظالموں کے تسلط کا ڈر ہے۔ ہاں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ مولا جب کسی کا دل کشادہ کرے تو بڑے پہاڑوں سے بھی انہیں ڈر نہیں لگتا۔ اور ایک حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید البقاع بیت المقدس
سید الصخرۃ صخرۃ بیت المقدس، حضور نے فرمایا پوری روئے زمین کا سردار جو حصہ ہے وہ بیت المقدس کا حصہ، سردار حصہ. اور گنبدوں میں اگر سردار گنبد ہے تو بیت المقدس کا گنبد ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا. اور حضور فرماتے ہیں تم دیکھنا کہ اخیر زمانے میں سارے لوگ اس زمین کی طرف ہجرت کر جائیں گے. جب ایسی ہجرت کا وقت آ جائے حضور فرماتے ہیں فَالْزَمْهُمْ، تم لازم پکڑ لینا، اس جماعت کے ساتھ چلے جانا، کیونکہ خیر پوری دنیا میں صرف وہی ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا. اور آج جو حالات دیکھ رہے ہیں نا، یہودیوں کا تسلط ہے، ان کا قبضہ ہے، میرے عزیزو چند دنوں کی بات ہے. میں قرآن سے اور حدیث سے وقت ہوتا تو میں آج چونکہ یہ اور میرے علاقے کے شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. بزدلوں کی طرح گھٹ گھٹ کر کے لمبا جینے سے بہتر ہے علل اعلان 1 دن جی کر کے چلے جائیں. اس لیے کہ ہمیں پتا ہے تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے. آپ کو ڈر کس بات کا؟ آپ مجرم قوم سے ہیں، آپ چور قوم سے ہیں. آپ کا کیا خوف ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ کیا قرآن جھوٹا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی ہے؟ میرے نبی پاک کے اخلاق میں کوئی کمی ہے؟ سب کچھ تمہارے پاس اچھا ہے، تو پھر ڈرنا اور سہمنا کیا؟ میرے عزیزو، آپ سب اگر اس بات کا انتظار کرتے رہیں، جیسے کہتے حالات بہت برے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، ایک بات یاد رکھو، جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ پوری ٹریفک خالی ہو تب میں ڈرائیونگ سیکھوں گا تو پھر وہ بوڑھا ویسی ہی ہو جائے گا. ہاں، گاڑی چلانا سیکھنا ہے تو ٹریفک میں آؤ، آپ کو اسی میں سیکھنا پڑے گا. ادھر ادھر کے اڑے تیڑے آتے ہی رہیں گے، ان کے بیچ میں ہی تم ڈرائیور بن سکتے ہو. چلنا سیکھو، اور انہی حالات سے گزر کر کے نکلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت کے ساتھ تمہیں جمع فرمائے گا. وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو گھر میں بیٹھ کر کے مانگ رہی ہے کہ مدد آ جائے، مدد آ جائے. اگر ایسی مدد آتی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کر بدر تک نہیں جاتے، وہ مدینے میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اللہ مشرکین کو ویسے ہی ہلاک کر دیتا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ہاتھ اٹھا دیتے، احد کے سارے مشرکین ویسے ہی مر جاتے. میرے نبی اپنے گھر سے نکلے، صحابہ اپنے گھر سے نکلے، میدانوں میں آئے اور اپنی طاقت و قوت کا استعمال کیا، اس لیے کہ یہ امت کو بتانے کے لیے کہ امت کا مزاج ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی مصیبت آئی فاتحہ دلایا، دعا کیا، اللہ اس کے منہ میں کیڑے پڑ جائیں اور اس کو ایسا ہو جائے، اس کو ایسا ہو جائے، چادر اوڑھ کے سو گیا. میرے عزیزو، یہ مجاہدین کی زندگی نہیں ہے. مجاہدین کی زندگی یہ نہیں ہوتی، مومنین کی زندگی بھی یہ نہیں ہوتی، بلکہ مومنین کی زندگی یہ ہے جب تک اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے حق بات کا اعلان کر کے جاؤ. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہو تو کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، ایک بار صرف اگر امام حسین سمجھوتا کر لیتے تو ان کا پورا خاندان بچ گیا ہوتا. ان کا خاندان بچنا کیا، مدینے کی گورنری مل جاتی، بہت بڑی وزارت مل جاتی. لیکن حسین اعظم کا مزاج یہ تھا، نہیں، جب کفر و شرک یا فسق و فجور چھا رہا ہو اس وقت سمجھوتے نہیں کیے جاتے، اس وقت میدان میں نکل کر حق بات کا اعلان کیا جاتا ہے، چاہے گردن بھی چلی جائے. حسین کا یہ مزاج ہے. ہم یہی اعلان کرنا چاہتے ہیں، اگر گردن چلی بھی جاتی ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم پروانے ہیں اور شمع کے اطراف مٹنا ہی پروانے کا کام ہے. شمع کے ارد گرد مٹ جانا ہی پروانے کا کام ہے. اور ختم ہونے سے کسی کے اسلام ختم نہیں ہوتا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بس میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، آپ جس طریقہ کار کو جو نوجوانوں نے آج پکڑ رکھا ہے اس سے توبہ کر لیں. یہ نشہ کا ماحول، یہ خرابیوں کا ماحول، یہ جو دور دورہ چل پڑا ہے، اے نوجوانوں، یہ تمہاری زندگی کو سیب نہیں دیتا. یہ شیوا امت مصطفیٰ کا نہیں ہے. قرآن میں جس امت کو اللہ نے خیر امت کہا ہے، سب سے بہترین امت، کیا وہ بہترین امت آج نشہ کے اڈوں پر بیٹھ سکتی ہے؟ کیا وہ بہترین امت تاش کے پتوں پہ اپنی زندگی گزارے؟ کیا وہ بہترین امت رات بھر یہ سارے سوشل میڈیا پر اپنا وقت برباد کرے؟ یہ خیر امت کا لقب اللہ نے تمہیں قرآن میں عطا کیا، اس کا پاس و لحاظ تو رکھو. اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا محفوظ رکھا، اتنا محفوظ رکھا، قسم رب ذوالجلال کی میں آپ کو بتاؤں، ابھی بھی ہم جمعہ پڑھیں گے آپ کی پیشانیاں سجدے میں جاتی، سب کی پیشانیاں سجدے میں جاتی. ایک بات کا خیال رکھنا
इंसान को जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? वो रिस्क की है, खाने की है। खाना खाए बगैर इंसान जिंदा नहीं रहता। माल ना हो, कपड़े ना हो तो भी जी लेगा, घर ना हो तो भी जी लेगा, खाने के बगैर नहीं रह सकता। खाना तो उसके लिए, ये तो पेट्रोल है, बगैर उसके इंजन चले कैसे? लेकिन आपने कभी महसूस किया, बकरी को भी खाते हुए देखा आपने, बैल को भी खाते हुए देखा, भैंस को भी खाते देखा, ऊंट को भी देखा होगा, जिसको भी देखा होगा, जानवरों में अक्सर और बेशतर, अक्सर, हत्ता कि शेर को ही ले लो, वो जब भी खाते हैं तो चाट के खाते हैं जमीन पर। खाना कुछ भी डालो आप, चारा, बकरी सर झुका कर खाएगी, बैल सर झुका कर खाएगा, भैंस सर झुका कर खाएगी। लेकिन कुर्बान जाओ रब तबारक व तआला की इस अता पर कि अल्लाह ने तुम्हारा सर रिज्क के सामने भी झुकने नहीं दी। क्यों? जो सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारी जिंदगी में वो रिज्क है। रब ताला ने हाथ दिए, उठाओ और खाओ, इसलिए कि पेशानी उस रिस्क के सामने नहीं झुकनी है, रज़्ज़ाक़ के सामने झुकाना है, रज़्ज़ाक़ के सामने झुकाना है। इस पेशानी को अल्लाह ने इतना महफूज रखा है, इतना महफूज कि हम अपनी सबसे ज्यादा जरूरतमंद चीज पर भी नहीं झुकते। ना हम औलिया के सामने झुकते हैं, ना हम रसूलों के सामने, नबियों के सामने, किसी के सामने सर झुकाने की इजाजत नहीं है। सजदा करना है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के। यह हमारी शरीयत है कि नहीं है? सजदा किसी के लिए नहीं जायज। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अगर सजदा अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज होता तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले अपने नबी को सजदा करने का हुक्म देता। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम रसूलुल्लाह का है। ये पेशानी इतनी महफूज अल्लाह ने रखी, खालिस अपने लिए बनाया, अपने लिए बनाया। आज उस पेशानी का हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके किसके सामने झुक गए। इसीलिए मेरे अजीजों, अगर तुम दुनिया के सामने झुकते रहोगे, जलील होते ही रहोगे, जलील होते ही रहोगे, और एक जगह नहीं 1000 जगह झुकना पड़ेगा, 1000 जगह। और इकबाल इसी को कहता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू भारी समझता है, अरे 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। एक बार यहां जो झुक गया, अल्लाह उसको दूसरी जगह झुकने नहीं देता, तुम्हारी पेशानियों को महफूज रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रैक्टिकल देखा भी है ये सारी चीजें कि अल्लाह उसके रसूल के लिए जो मजबूती से खड़ा होता है, अल्लाह हालात उसके लिए वैसी ही मुनासिब फरमा देता है। हमने अपने सफर में देखे, कैसे कैसों को देखा है। हम लोग ये सोचते होंगे वहाँ ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, बहुत कुछ बातें, अफवाहें उड़ती रहती हैं, लेकिन हमने जो देखा है, अच्छे अच्छों के दिलों को नरम होते हुए भी देखा है। हम खड़े हैं तो कुछ लोगों को ताजीम करते हुए भी देखा है। 9-9 घंटे का सफर किया, और वो भी डिपार्टमेंट के सारे लोग बंदूक ताने हुए, हथकड़ियां बांधे हुए, सारे ऐसे भी सफर किए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को गवाह बनाकर आपके सामने अर्ज करता हूं, जब नमाज का वक्त आता, मगरिब हो जाए, इशा हो जाए, उस भरी गाड़ी में भी अगर मैं कहता मुझे नमाज पढ़ना है, सारे रोक लेते और हमारी नमाज भी पढ़ा देते थे। हमारा अपना कोई नहीं था, कोई नहीं था। वो गन ताने हुए लोग भी हमें हमारी चादर पर नमाज पढ़ने की इजाजत देते थे और नमाज पढ़ लेते थे। कई मर्तबा गाड़ी को रुकाया गया, वहां नमाजें अदा हुई। मैं ये अपनी तारीफ में नहीं कह रहा, इस बात के लिए कह रहा हूं कि रब के सामने जो झुकता है, अल्लाह दूसरों के सामने झुकने से बचा लेता है, और रास्ते उसके लिए अल्लाह हमवार फरमाता है। तुम बहाने करते रहोगे, 1000 बहाने आते रहेंगे। एक बार अल्लाह की बारगाह में अपने आप को सुपुर्द करके तो देखो, अगर दुनिया एक दरवाजा बंद करती है, मौला 70 दरवाजे खोल देता है। रब तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वैसे ये जलसा नहीं था, ये जुमा है, लेकिन बहरहाल आपका जोश जुमा को भी जलसा बना ही देता है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला मीरज की सुन्नियत को हमेशा शाद व आबाद रखे, औलिया कामिलीन के गुलामों को अल्लाह ताला खुशहाल रखे, और हर घर की सुन्नियत और यहाँ के अकीदे अहले सुन्नत को अल्लाह महफूज रखे। क़यामत तक तुम्हारी नस्लों में मौला आशिकाने मुस्तफ़ा पैदा फरमाए। हमारी औलाद को, हमारे खानदानों को अल्लाह बदअकीदा और गुमराह होने से महफूज फरमाए। बरसों से आप इस इबादत खाने में या जहाँ पर भी अपनी पेशानी टेकने के लिए जाते हैं, बचपन से तो आप मस्जिदों में जा रहे होंगे। एक मस्जिद ऐसी कोई मुझे बता दो जहाँ खुदा की कोई तस्वीर लगाई गई हो। कहीं है? चलो यहाँ नहीं है तो मौलाना ने कभी शक्ल बताई है कि अल्लाह ऐसा होता है, खुदा ऐसा होता है? नहीं बताया। ये पूरी दुनिया की वाहिद कौम, एक ही कौम ऐसी है जो बिना देखे सजदे में चली जाती है। हर कौम को दुनिया में जाकर के आप देखना, सर्च करके, सबको झुकने के लिए कोई ना कोई मूर्ति की ज़रूरत होती है।
وہ سامنے دیکھتے ہیں پھر جھکتے ہیں، اور چاہے وہ کسی بھی دین میں ہو، سب نے اپنا اپنا کچھ نہ کچھ بنا رکھا ہے۔ عیسائی اگرچہ خدا کی عبادت کی بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مورتیاں بنا لی ہیں۔ یہودی اگرچہ اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، لیکن نبیوں کی مورتیاں انہوں نے بھی بنا رکھی ہیں۔ جتنے مذاہب ہیں انہوں نے سب نے اپنی اپنی جھکنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں بنائی ہیں۔ یہ پوری دنیا میں ایک ہی قوم ہے، ایک ہی قوم ہے۔ اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور تمہاری فضیلت میں قرآن کی شروع کی آیتوں میں فرمایا یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج تک ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اور لوگ یہ طعنہ مارتے ہیں کچھ، جیسے ابھی مسئلہ چل رہا تھا کہ ہم سب نے پکارا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ چیزیں راستوں پر یا جلسوں پر اس طرح علی اعلان کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ جب کوئی درندہ چھیڑتا ہے تو ہمیں پھر اظہار کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نہ پوچھے آپ سے تو بتانا ضروری تو ہے نہیں، لیکن جب اگر کوئی چھیڑے تو پھر ہمیں بتانا واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو کسی ایسے ہی کیڑے مکوڑے نے یہ سوال کیا تھا سوشل میڈیا پر کہ یہ مسلمانوں کو دیکھو جگہ جگہ یہ پرچم اٹھائے ہوئے ہیں کہ اپنے نبی سے محبت کرنے کی بات کرتے ہیں، ان سے ذرا پوچھو کیا انہوں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ جس سے آئی لو محمد کہہ رہے ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ اس ظالم کو تو میں یہ جواب دیتا ہوں، بن دیکھے جب یہ حال ہے۔ ارے دیکھتے تو بات الگ تھی، سر ہتھیلیوں پر لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ بنا دیکھے یہ حال ہے کہ ہم اپنی ماؤں کو اور اپنے باپ کو بچپن سے دیکھا ہے، باوجود اس کے ہم اپنی ماں اور باپ سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا ہوا ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا اسی میں پریشان ہے کہ ایک ایسی قوم ہے نہ اپنے خدا کو دیکھیے نہ اپنے نبی کو دیکھیے، لیکن دوسروں کی بنسبت اس قوم کا حال یہ ہے، دوسروں کو پرچار کر کر کے بلانا پڑتا ہے، اور یہ بنا اعلان کے جمعہ میں بھر جایا کرتے ہیں۔ آج تک کبھی جمعہ کا پوسٹر لگتا ہوا دیکھا آپ نے کہ اس مسجد میں جمعہ کی نماز ہونے والی ہے؟ بچپن سے کبھی سنا آپ نے؟ ایک اذان ہوتی ہے ساری صفیں بھر رہی، ہر مسجد کا حال ہے۔ جمعہ میں کون تمہیں دعوت دے کر بلاتا ہے؟ مؤذن صاحب گھر گھر جاتے ہیں، پوسٹر لگایا جاتا ہے، پرچار کیا جاتا ہے؟ نہیں۔ اس بات سے تو دنیا خوف زدہ ہے کہ آخر ان کو کون جمع کرتا ہے ان صفوں میں، اور صفوں میں آنے کے بعد کسی کی کوئی وی آئی پی صف نہیں ہے، جو پہلے آیا وہ پہلے بیٹھ گیا۔ وہ کسان کا بچہ بھی سامنے بیٹھ سکتا ہے، کسی غریب مزدور کا بچہ بھی پہلی صف میں بیٹھ سکتا ہے، اور بادشاہ اگر تاخیر سے آئے تو پیچھے ہی بیٹھا رہے گا۔ یہ نظام کہاں سے ہے؟ یہ آج تک ان کو کون بنا کر رکھا ہے؟ دنیا اس بات سے خوف زدہ ہے میرے عزیزو۔ یہ وہ چیزیں ہیں، جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا مورخ ہے انگریز، اور اس نے یہ لکھا ہے کہ بہت سارے دنیا میں ریولیوشن آئے، دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، بڑی بڑی شخصیتیں آئیں، جیسے مارکس کا، لینن کا، اور بھی کئی ایسے بڑے بڑے شخصیات آئی، انہوں نے دنیا کے نظام کو بدلنے کی کوششیں کی، لیکن ان کا انقلاب، ان کا ریولیوشن 100 سال سے زیادہ تک نہیں چلا۔ ان کے اپنے شاگرد جب تک تھے تب تک ان کے انقلاب میں دم تھا۔ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے دنیا میں ایک ہی انقلاب میں نے دیکھا ہے، 14 صدیوں کے بعد بھی آج بھی پوری طاقت کے ساتھ قائم ہے، اور وہ انقلاب ہے مکہ کی سرزمین سے اٹھا ہوا، محمد الرسول اللہ کی زبان سے لایا ہوا، اور مدینے کے بادیہ نشین بغیر چپل کے ایک لباس میں چلنے والے وہ صحابہ کا لایا ہوا انقلاب ہے۔ اور زمانہ بدلتا گیا، حکومتیں بدلتی گئیں، کتنے طوفان آئے، کتنے اندھیریاں، کتنے کیا کیا آئے، لیکن اس انقلاب میں آج بھی وہ دم ہے، آج بھی وہ اثر ہے کہ ایک بار اگر ان کے نبی کو کوئی چھیڑ لے تو پوری دنیا میں یہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ جان ابھی تک باقی کیوں ہے؟ 1400 سال ہو گئے، یہ جان باقی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، توجہ۔ یہ جمعہ آج تک ہمارے سلامت ہیں۔ کتنے درندے آئے اذانیں بند کرنے کے لیے، قرآن پر پابندیاں لگانے کے لیے، کیا کیا نہیں کیا۔ 1400 سال یوں ہی نہیں گزرے ہمارے۔ لوگ کہتے ہیں آج حالات خراب ہیں، اس سے بھی بڑے حالات خراب ہو کے گئے۔ چنگیز آیا، ہلاکو آیا، جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے، بغداد کی پوری سرزمین کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا تھا۔ اس وقت جب اسلام نہیں رکا تو آج کے نشیڑیوں سے کیا اسلام رکے گا؟ کچھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن حالات آئے اور گئے۔
لیکن آج تک یہ جو جان باقی ہے کون تمہیں جمع کرتا ہے آج؟ ویسے تو مسلمان کسی کی جلدی ماننے والے نہیں، کسی کو قائد بھی نہیں مانتے، کوئی ہمارا ایک لیڈر ایسا ہے نہیں جو سب کو جمع کر دے، اس کے باوجود بھی ان صفوں میں کون جمع کرتا ہے؟ امام کی بھی وہ حیثیت نہیں ہے تمہیں جمع کرنے کی. ہائی امام کی حیثیت کو کیا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں. ہر مسجد کا وہ بیچارہ وہ اپنے ہی گھر بار کی فکر میں ہے. لوگ اس کو خالی جمعہ اور امامت کے طور پر دیکھتے ہیں، باقی جمع کرنے کی طاقت یہ پوری وہ نہ امام کی ہے نہ مؤذن کی ہے اور بڑے نیتا کی بھی نہیں. جب ان کا کوئی بڑا نیتا نہیں، کوئی بڑا قائد نہیں، تو یہ لاکھوں کی تعداد میں صفوں میں ان کو ہر جمعہ کون جمع کرتا ہے؟ اور صرف یہاں نہیں، پوری دنیا میں کون جمع کرتا ہے؟ یہ رمق یہ دمک آج تک ان کے چہروں پر باقی کیوں ہے؟ آج پوری دنیا تمہیں آتنکواد کا ایک لیبل لگانے کے لیے کیا کیا نہیں حربے استعمال کیے، پوری میڈیا کا استعمال کیا. داڑھی دکھے تو لوگ کہیں ٹیررسٹ ہے، ٹوپی دکھے تو لوگ کہیں ٹیررسٹ ہے. سب پروپیگنڈے کے باوجود نہ ٹوپی اتری نہ داڑھی اتری. آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ رمق یہ دمک یہ جان آج تک باقی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا رسول زندہ ہے تو دین بھی زندہ ہے. رسول زندہ ہے اور زندہ رسول کا دین قیامت تک زندہ رہنے والا ہے. ہمارے اندر جو زندگی باقی ہے نا، یہ جو رمق دمک ہے، یہ جو کچھ بھی چمک دمک ہے، صرف اس لیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. وہ ہیں آج بھی ہمارے درمیان، اسی لیے اللہ کے بڑے عذابات نہیں آتے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ اس قوم پر ویسا عذاب نازل نہیں کرے گا جیسے پچھلی امتوں پر کرتا تھا، اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام فرما ہے. اب جو بات میں کہنے جا رہا تھا وہ یہ، آپ ان مسجدوں میں آئے، کبھی خدا کی تصویر نہیں دیکھی، کبھی خدا کا کوئی چہرہ کوئی اس کا آکار نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا ہے، اور ہم بنا بھی نہیں سکتے. جو آنکھوں میں آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا. بات سمجھ کے چلو، جو نظروں میں آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا کسی چیز میں سما نہیں سکتا، وہ محیط نہیں ہے. اب دوسری بات، یہاں تک تمہاری زندگی باقی ہے. دوسری ایک بات، جب بھی آپ مسجدوں میں جاتے ہیں امام صاحب سے کیا قرات سنتے ہیں؟ فجر میں، مغرب میں، عشاء میں تو بلند آواز سے قرات ہوتی ہے، سن تو لیتے ہوں، جمعہ میں بھی ہوتی ہے. جب بھی آپ آتے ہیں رکعت باندھنے کے بعد امام جو ہے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ ہی پڑھتا ہے نا، سورہ فاتحہ ہی پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. سب خاموشی سے سنتے ہیں، سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، سالوں سے. تو کبھی آج تک ایک مقتدی جو امام کے پائجامے کے پیچھے تو لگا رہتا ہے، امام کی ناڑی کہاں بندھی ہے وہ تو دیکھتا رہتا ہے، امام کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں یہ تو دیکھتا رہتا ہے، ایک بار بھی کوئی مقتدی آ کر کے نہیں کہا کہ یہ بہت پرانی ہو گئی سورہ، کوئی نہیں تو پڑھو؟ کبھی کہا کسی نے؟ بلکہ حالت یہ ہے کوئی نہیں کہتا امام سے کہ کیا مولانا ہر دن تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہی ہو، ہر دن سورہ فاتحہ پڑھتے ہو. کوئی نہیں کہا کہ یہ پرانی ہو گئی نیا کچھ لے کے آؤ، نہیں، بلکہ اگر امام نیا کرنے کی کوشش کرے تو قوم اس کو سیدھا کر دے گی. وہی پڑھو جو میرے نبی نے پڑھا ہے، وہی پڑھو. کیوں؟ آج تک کوئی بھی چیز جب ہم دیکھتے ہیں کنٹینیو، بریانی 4 دن کنٹینیو نہیں کھائی جا سکتی، 5 دن روز دال چاول بھی نہیں چلتا. انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ ہر چیز اس کو بدل بدل کر کے چاہیے، نہیں چاہیے. لیکن اس میں کبھی نیا کا تصور بھی نہیں آتا. کیوں؟ ایک یہ چیز. دوسری چیز میں نے بتایا، مسجدوں میں ہمارے قرآن وہی ہے، سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہے امام، اس کے بعد چاہے قرآن میں کہیں سے بھی پڑھے سورہ فاتحہ تو پڑھتا ہے. لیکن کسی مقتدی کو آج تک اس بات پر کوئی شکایت نہیں ہے. تیسری ایک اور چیز، تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک کلمہ ہے. تمہارے باپ کا کلمہ کیا تھا؟ اور دادا کا کلمہ کیا تھا؟ پردادا کا کلمہ کیا تھا؟ صدیوں سے ایک ہی کلمہ چل رہا ہے، ایک ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ کبھی آپ نے اپنے ابا سے بھی نہیں پوچھا، مولانا سے بھی نہیں پوچھا، بہت سال ہو گئے کوئی نیا کلمہ تو لاتے ہیں، تھپڑ لگے گا کہ نیا نہیں اس میں ہے، یہی پرانا ہے. بلکہ حالت یہ ہے دوسرا کوئی ڈائلاگ ہو، کوئی گانا ہو، کوئی بھی چیز ہو، 4 مہینے 6 مہینے چل سکتی ہے، سال بھر 2 سال، اس کے بعد وہ سننے کو دل نہیں کرتا. آدمی چاہتا ہے یہ پرانا ہو گیا اب کچھ نیا سناؤ. کلمہ طیبہ کو کوئی بھی امتی یہ نہیں کہتا پرانا ہو گیا. ارے 70,000 بار بھی پڑھیں تو اس میں جدت اور لذت اور آتی، کبھی پرانا نہیں ہوتا. یہ ایسی چیزیں تمہارے پاس ہیں، تمہارے پاس ہیں.
یہ جمعہ کی جماعت، یہ قرآن کی حقانیت، یہ کلمہ طیبہ کی جدت جو ہر زمانے میں ہے، کیا یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اسلام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہنے والا ہے؟ کسی بھی جگہ پر تمہیں یہ چیزیں نہیں مل سکتی، ہر جگہ بہت کچھ بدلاؤ ہے۔ ہاں میں بتا سکتا ہوں چیلنج کے ساتھ، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، وہ لائے کتابیں اور ہم بتاتے ہیں اس کے کتنے کتنے نسخے ہیں، کتنے بائبل میں آج کتنے نسخے، 70 سے زیادہ نسخے الگ الگ ملتے ہیں۔ یونان میں الگ ہے اور یورپ میں الگ ہے۔ جو انجیل، بائبل، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ سب بدلی ہوئی ہیں، اور ہمارے ہاں کی کتابیں، ہمارے دیش میں جو بہت ساری مقدس کتابیں مانی جاتی ہیں، ان میں بھی ہیر پھیر، ادھر ادھر بدلاؤ الگ الگ ہے۔ لیکن افریقہ سے لے کر امریکہ تک، ہند سے لے کر کے آپ کسی بھی کونے تک جاؤ، قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، والناس پر ہی ختم ہوتا ہے۔ فرقے بہت ہوئے دین میں، اسلام میں بہت سارے فرقے ہوئے، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں آیا۔ قرآن کے 30 پارے اور 114 سورتیں جو صحابہ کے زمانے میں تھی، وہ آج بھی وہی موجود ہے۔ اس کلام پاک پر کسی کا اثر کیوں نہیں ہوا آج تک؟ کوئی قرآن نہیں بدل پایا، کوئی ایک پارہ تو چھوڑو، ایک سورہ تو چھوڑو، ایک حرف بھی نہیں بدل پایا، زبر زیر اور نقطے بھی اس کے بدل نہیں پائے۔ 1400 سال سے ایک کتاب چلی آ رہی ہے، اس کتاب کو کوئی نہیں بدل پایا۔ اے مسلمانوں، میں تمہیں یہ فخر والی باتیں بتا رہا ہوں، اس سے بڑھ کر کے دولت جاؤ ڈھونڈ کر کے نکالو، کسی کے پاس نہیں مل سکتی۔ پھر تم کس بات کے مایوسی میں جیتے ہو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اتنی بڑی دولتیں جس کے پاس ہے، اسے سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جینا چاہیے۔ دنیا میں سر اٹھا کر کے جیو۔ اللہ رب العزت کے دی ہوئی یہ ساری نشانیاں تمہارے پاس موجود ہیں۔ چلو ہم کہانیوں، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہانیاں ہیں، غوث پاک کی کرامت سناؤ تو کہیں کہانی ہے، غریب نواز کی کرامت سناؤ تو کہیں کہانی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ سناؤ تو کہتے ہیں کہانی ہے۔ تم کو یہ لگتا ہے پرانی باتیں کہانیاں ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جو قرآن آج تک موجود ہے، اس کا جواب تو لا کر کے دے دو۔ یہ جو قرآن ہے، یہ تو کہانی نہیں، تمہارے پاس ہے، اور قرآن جگہ جگہ چیلنج کرتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر ہمت ہے تو اس کی طرح کی ایک سورہ بنا کر کے لاؤ۔ اور یہ 1400 سال پہلے کیا ہوا چیلنج ہے۔ آج تو دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، ٹیکنالوجی میں کہاں تک جا چکی ہے، پیٹروٹ میزائل اور منٹوں میں ادھر سے ادھر سفر کرنے والے، ان سارے ٹیکنالوجی کے بادشاہوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ایک قرآن کیوں نہیں بنا پاتے، کیوں نہیں لائے؟ میرے عزیزو، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ فرماتا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے رسول پاک، آپ کہہ دیں سارے انسان مل جائیں، سارے جنات مل جائیں، سب مل کر کے ایک دوسرے کی مدد کر کے ایسا قرآن بنانا چاہیں، اللہ فرماتا ہے تب بھی وہ نہیں لا سکیں گے، نہیں لا سکیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو آج تک جو اس کتاب کا مثل نہیں لا سکا، وہ کتاب تمہارے پاس، وہ قرآن تمہارے پاس ہے۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر کے دولت اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر کے دولت کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ زندہ جاوید معجزے ہیں۔ اب یہ سب چیزوں کے بعد پھر میں آپ سے آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا، جس کے پاس اتنی قیمتی چیزیں ہیں، اس کو اعلیٰ حضرت کی یہ بات سننا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ 3 بار سونے کا لفظ استعمال کیا۔ سونا پاس ہے تیرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ گولڈ۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، بن کہتے ہیں جنگل کو، سونا جنگل سنا ہے نا، خالی پڑا ہوا جنگل ہے جہاں درندے ہیں، اس کو سونا جنگل کہتے ہیں۔ یعنی سونا پاس ہے تیرے، گولڈ پاس ہے، اور جنگل والا راج ہے، اور ایسے وقت میں سو کر کے رہنا یہ تو زہر ہے، اٹھ پیارے۔ ایسے وقت میں سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اور یہ دنیا کا حال یہ ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش۔ 3 لفظ اعلیٰ حضرت نے کہا۔ یہ دنیا کیسی ہے معلوم ہے؟ یہ قاتل ہے، یہ ڈائن ہے، یہ شوہر کش ہے۔ ایسی عورت کے یہ 3 لقب ہے۔ قاتل مطلب مرڈر کرنے والی، اور ڈائن کہتے ہیں وہ عورت جو روز شوہر بدلتی ہو، روز شوہر بدلتی ہو، اس کو ڈائن کہتے ہیں۔ یہ عورت کے لیے گالی ہے۔ اور شوہر کش کس کو کہتے ہیں؟
شوہر بدلنے والی تو ڈائن ہے، لیکن اپنے ہی شوہر کو مار دیتی ہو وہ شوہر کش ہے۔ دنیا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تینوں چیزیں یہ دنیا کے اندر ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ دنیا اس کو مرڈر کرتی ہے، اس کا قتل کرتی ہے اور پھر بدل لیتی ہے، دوسرا آ جاتا ہے۔ آج لاکھ روپے تمہارے جیب میں، کل یہ پیسے کسی اور کے جیب، یہ روز بدلتی ہے اپنا عاشق، اور پھر جو اس سے عشق کرتا ہے اس کو مار بھی ڈالتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ میرے عزیزوں، اس لیے میں کہتا ہوں جس کے پاس اتنی قیمتی چیزیں ہیں اسے سونا زیب نہیں دیتا، اسے غفلت کی نیند زیب نہیں دیتی، اسے بزدلی اچھی نہیں لگتی، اس لیے جیو تو شیروں کی زندگی